اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو یہ بات معلوم ہے کہ حجاج کرام حج کر کے اپنے گھروں پر واپس تشریف لا چکے ہیں، تو اس موقع پر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ حجاج کرام اپنے گھروں پر آ کر جو دعوت کیا کرتے ہیں اور دعوتوں کا نظم اور انتظام کرتے ہیں مکمل طور پر، تو اس کا شرعی کیا حکم ہے؟ تو جواب سننے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو جواب یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے فی نفسی ہی اس دعوت میں اور اس کھانے میں کوئی قباحت اور کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ دعوت اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل، کیونکہ خوشی ہے اور ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ حج کر کے آتے ہیں اور ان کے دلی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخیر و عافیت ہمیں اپنے گھر والوں سے ملا دیا، اپنے گھر پر پہنچا دیا، بیوی بچوں سے ملاقات ہو گئی، تو ایک کیفیت ہوتی ہے دل میں، اور اس کی خوشی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا اور ہمیں اپنے بیت اللہ کا حج نصیب فرمایا، اپنے بیت اللہ کا طواف نصیب فرمایا، اپنے بیت اللہ کا دیدار نصیب فرمایا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی ان نعمتوں کی خوشی میں جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے، تو اس کی خوشی میں اور اس کو جو ہے لوگوں کو دعوت کر رہا ہو اور اپنے اس سے لوگوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، تو اگر یہ اس کی نیت ہے اور اس کا یہ ارادہ ہے اور وہ پھر دعوت کر رہا ہے لوگوں کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دعوت کر بھی سکتا ہے اور دعوت کھانے والے دعوت کھا بھی سکتے ہیں، اس میں کسی طرح کسی اعتبار سے کوئی قباحت اور کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر سمجھنا ہے جو بہت اہم ہے اور بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس چیز کا رواج ہو جائے یا ایک رسم بن جائے تو اس کو پھر چھوڑ دینا لازم اور ضروری سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص حج کر کے آیا اور اس نے اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے علاقے میں اس نے دعوت کی، ٹھیک ہے، آج اس نے دعوت کی اور پھر آئندہ سال یا 2 سال بعد کوئی شخص حج کرنے گیا، وہاں کے اس کے علاقے کے اس کے ایریے کے 10 یا 4 یا 5 آدمی حج کرنے کے لیے گئے اور انہوں نے بھی آتے ہی گھر پر 200 250 300 400 آدمیوں کی دعوت کر رہے، تو اب یہ 2-3 سال جو ہو گئے کہ ہر شخص جو بھی حج کر کے آ رہا ہے وہ اپنے اوپر اس دعوت کو ضروری سمجھ رہا ہے کہ یار میں حج کر کے آیا ہوں تو مجھے دعوت کرنا چاہیے۔ اگر دعوت کرنے میں نیت اگر بدل گئی تو پھر مسئلہ الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو رسم بھی نہ سمجھیں نہ اس کو ضروری سمجھیں کہ اگر کسی شخص کو اللہ نے مالی اعتبار سے بڑھایا ہے، مالی اعتبار سے اچھا ہے، مال دیا ہے، اور وہ آنے کے بعد اگر لوگوں کی دعوت کر رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی شخص کے پاس مالی اعتبار سے بڑا کمزور ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو پھر اس کو نہیں کرنا چاہیے، نہ کرے بہتر ہے، کیونکہ یہ ضروری چیز نہیں ہے، یہ آدمی کے اوپر خود کی ذات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر مالی اعتبار سے اچھا خاصا ہے تو ٹھیک ہے کرے، ورنہ نہیں ہے۔ تو میں بات یہ سمجھا رہا تھا آپ کو کہ اگر اس کو جب لوگ ضروری سمجھنے لگے کہ فلانے نے جب حج کیا تھا تو حج پر واپسی کے بعد اس نے دعوت کھلائی اور آپ اس کی دعوت میں آپ نے شرکت بھی کی، لیکن جب آپ حج کر کے آئے ہیں تو آپ نے تو دعوت کوئی کی نہیں، تو جب اس طرح کی باتیں لوگوں میں ہونے لگ جائے اور اس طرح بات عام ہو جائے کہ فلانے نے حج کیا، بڑی اچھی خاصی دعوت کی، آپ حج کر کے آئے، ابھی تک آپ کی طرف سے کوئی دعوت کا مکمل نظم و نسق نہیں، ابھی تک آپ کی طرف سے کوئی دعوت نہیں پہنچی، تو اس طرح کی درخواستیں کرنا، ریکویسٹیں کرنا اور پھر اس کو جو ہے بیچارے دل کو جو ہے تکلیف پہنچانا، یہ تمام چیزیں جو ہے شرعی اعتبار سے درست اور صحیح نہیں ہے، بلکہ دعوت اگر کوئی کر رہا ہے تو فی نفسی جائز ہے، اور اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو اس سے زبردستی دعوت نہ تو لی جائے گی اور نہ اس سے کہا جائے گا، وہ اپنی خوشی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو میں نے مسئلہ جو بتلایا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر کوئی اپنی طرف سے کر رہا ہے تو کوئی برائی بھی نہیں، کوئی قباحت بھی نہیں۔ دوسری بات کہ اگر یہ چیز عام ہو جائے
کہ ہر شخص یہ سمجھنے لگے کہ جو بھی حج کر کے آئے گا تو اس کے لیے دعوت کرنا ضروری اور لازم، اگر دعوت نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کو برا سمجھا جا رہا ہے کہ کنجوس ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلانا ڈھمکا ہے، لوگوں کی کھا کے چلا گیا اور جو ہے اب کھلا نہیں رہا۔ تو یہ طریقہ غلط ہے۔ تو پھر اس طریقے کی دعوت کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ نہیں، سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی جب یہ چیز عام ہو رہی ہے، کیونکہ ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس جو ہے تجارت کا یا اس کے پاس ذرائع کم ہے، آمدنی کے انکم کے ذرائع کم ہے، تو پھر اللہ نے اس کو توفیق بخشی ہے، حج کر کے آ گیا، عمرہ کر کے آ گیا، تو اس کے پاس اتنی ہی رقم موجود تھی کہ جس سے وہ حج کر کے آ جائے اور اپنے گھر کا انتظام چلا لے۔ اب لوگوں کی زبردستی کی طرف سے اور پھر رسومات کی وجہ سے اور رواج کی وجہ سے اگر وہ مزید خرچے میں اضافہ کرے گا، خرچہ بڑھائے گا، تو پھر وہ لوگ جن کا حج کا ارادہ ہوتا ہے ان کو اوپر بڑا بوجھ معلوم ہوگا کہ یار اتنا خرچہ تو ہو چکا، اور پھر ڈبل سے مزید لوگوں کو دعوتیں کھلانی پڑے گی۔ اس لیے شریعت کے مسائل کو بھی سمجھیں اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ مسئلہ میں نے واضح آپ کے سامنے کر دیا۔ اب آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں تک ایک اچھی بات پہنچے، اچھا میسج پہنچے کہ ہمیں ایسے مواقع پر کیا کام کرنا چاہیے، کیا عمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی دعوت دے رہا ہے تو ہم دعوت قبول کریں گے، اگر کوئی حج کر کے آیا ہے اور اس دعوت نہیں کر رہا ہے تو ہم کوئی بات نہیں۔ اصل تو حاجی سے ملاقات کرنا ہے، اس سے دعا لینا ہے، اس سے دعائیں کروانا ہے۔ وہ اللہ کے یہاں سے، اللہ کے گھر کے یہاں سے آیا ہے تو بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر کے آیا ہے، تو ہم اپنے لیے دعاؤں سے کہے، دعاؤں کے لیے کہے، اپنے لیے دعائیں کروائے۔ تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی مغفرت فرما دے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی جو ہے کام بنا دے، ہماری ضرورت بھی پوری فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔